یہ اچھی خبر ہے کہ آرمی گڈ ول سکولز کے تعلق سے باقاعدہ طور پہ گورنر ہاؤس کی طرف سے بورڈ آف ایجوکیشن کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ان سکولوں کو الاؤ کیا جائے، ان کی ریکگنیشن ایفیلیشن کو انٹیکٹ رکھا جائے اور آر فیسلٹیز ریلیز ہوں۔ یہ اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، اس لحاظ سے بھی ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں کہ ان سکولوں میں ہمارے ہی بچے پڑھتے ہیں، اسی سوسائٹی کے بچے پڑھتے ہیں۔ سکول کوئی بھی ہو، سرکاری سکول ہو، آرمی رن ہو، پرائیویٹ رن ہو، بہرحال وہاں اسی سماج کے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ بچوں کا مستقبل انہی سکولوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں ہمیشہ بچوں کے اینگل سے ہی دیکھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک سرکار چاہتی ہے کہ بچوں کا مستقبل روشن رہے۔ اب یہ سکول جن کے تعلق سے اب اسٹیٹ لینڈ کا ایشو ہے، جس تعلق سے سرکار نے یہ SO 177 بھی ایشو کیا، اس میں وہ سارے سکول آ رہے ہیں جو پچھلے 30-40 سالوں سے قائم ہیں۔ اب یہ 30-40 سالوں سے اس سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر ان سکولوں میں غریب بچے پڑھتے ہیں، اکانومی کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، ان سکولوں میں کوئی ہائی اینڈ بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ ویسے بھی یہ وہی کام کرتے ہیں جو سرکار کا کام ہے، چونکہ تعلیم دینا سرکار کا کام ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر صرف کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کے حد تک اپنا رول نبھا رہا ہے۔ سرکار کو چاہیے تھا کہ ہینڈ ہولڈنگ ایسے سکولوں کی کریں، ان کو ریوارڈ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، لیکن ہو رہا ہے الٹا۔ تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یا تو گورنر ایڈمنسٹریشن کو پوری انفارمیشن زمینی حقائق کی نہیں ہے، یا تو گورنر ایڈمنسٹریشن کسی طرح سے مسلیڈ ہو رہا ہے۔ ادروائز تعلیم کوئی سیاست نہیں ہے، تعلیم ایک قوم کا فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہے، تو اس فیوچر کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کرنا چاہے گا۔ اور خاص کر سرکار، بہرحال ویلفیئر سرکاری ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بچوں کا مستقبل خراب ہو۔ اور ریسنٹلی جو ہائی کورٹ کے بھی آرڈرز آ گئے، یعنی 6-7 آرڈرز جو آ گئے، اس میں واضح طور پہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ان سکولوں کے RR جو ریلیز کیے جائیں، ان کی ریکگنیشن، ان کی ایفیلیشن، اور اس کے ساتھ جو SO 177 سے جو پہلے پوزیشن تھی اس کو بحال رکھا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ اب آرمی گڈ ول سکولز کے تعلق سے جو گورنر ہاؤس کی طرف سے آرڈر آیا ہے، چونکہ ان سب سکولوں کا نیچر ایک ہے، لینڈ بھی ایک طرح سے ہے، سیم کائنڈ آف لینڈ ہے، اور اس کے ساتھ ان سکولوں کا کریکٹر بھی سیم ہے، پھر ان کے بینیفیشریز یعنی جو بچے وہاں پڑھتے ہیں وہ بھی سیم ہیں، وہ بھی سماج کے بچے ہیں۔ تو اب جو آرمی گڈ ول سکولز کے تعلق سے آرڈر آ گیا، تو ہمیں امید ہے کہ یہی آرڈر اب دوسرے سکولوں کے تعلق سے بھی نافذ کیا جائے گا، لاگو کیا جائے گا، تاکہ بچوں کا فیوچر خراب نہ ہو۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ لینڈ کا جو ایشو ہے، یہ چونکہ پچھلے 5-6 جو مہینوں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سمسیا بنی ہوئی ہے۔ ادروائز اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ اسٹیٹ لینڈ ہر جگہ ہے، جہاں بھی سکول ہیں انڈیا میں، کہیں بھی کسی بھی اسٹیٹ میں، ہر جگہ اسٹیٹ لینڈ ہے، اور اسٹیٹ لینڈ پہ ہی سکول چلتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر پھر بھی سرکار بضد ہے کہ ہمیں یہ اسٹیٹ لینڈ ہی خالی کرانی ہے، تو پھر شروعات مشری سکول سے کرائی جائے۔ ان کے پاس تو پرائم جگہوں پہ، پوش جگہوں پہ اتنی لینڈ اویلیبل ہے، اور وہ فری آف کاسٹ ہے، ان کو سرکار نے ہی تو لینڈ دی ہے۔ اب جب ایک اکانومی سکول سے لینڈ چھینی جا رہی ہے، تو پہلے ان سکولوں سے شروعات کیجیے۔ آخرکار اکانومی سکولوں کا قصور کیا ہے؟ یہ کمیونٹی انیشیٹوز تھے، چاہے یہ اوقاف ٹرسٹ نے کیا، چاہے مسجد کمیٹی نے کیا، چاہے محلہ کمیٹی نے کیا۔ غرض یہی تھا کہ جو سرکار کو سروس دینی تھی، وہ سرکار کسی طرح سے وہ سروس نہیں دے پائی، تو پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے، کمیونٹی انیشیٹوز یہ سروس دے رہا ہے۔ تو ان اقدام کو، ان سروسز کو ویلکم کیا جانا چاہیے، بلکہ سرکار کو چاہیے تک ہینڈ ہولڈنگ کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ ہم الٹا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس وقت دیکھیں کتنا ایک قیاس اور کنفیوژن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ چونکہ اگر آج ان سکولوں کے تعلق سے گورنر ایڈمنسٹریشن مداخلت نہیں کرتی ہے، گورنر آفس اگر بورڈ والوں کو واضح ہدایت ایشو نہیں کرتا ہے، تو ایک تو لاکھوں بچوں کا فیوچر خراب ہو سکتا ہے، دوسرا ان سکول سے جڑے ہوئے جو ملازمین ہیں، چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہے، نان ٹیچنگ سٹاف ہے، یا الائڈ سٹاف ہے، ان کا روزگار جو ہے ان سے چھن جائے گا۔
وہ لاکھوں کی سیلری نہیں لیتے ہیں، ان کی سیلری ویسے بھی کم ہے، لیکن اسی کم سیلری سے ان کا گھر چلتا ہے۔ دیکھیں، ایک اسٹیٹ لینڈ کا ایشو بنا کے کتنا نقصان سماج کا ہو رہا ہے۔ بچوں کی تعلیم چھن سکتی ہے، بچوں کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے، اور جو وہاں کام کرنے والے ملازمین ہیں یا اساتذہ صاحبان ہیں ان کا روزگار چھن سکتا ہے۔ آخرکار سکول کوئی شراب کی دکان ہوتی نہیں، سکول ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک قوم کا فیوچر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ جو ریسنٹلی آرمی گڈ ول سکولز کے تعلق سے آرڈر آیا، یہ حوصلہ افزا ہے، اس سے ہمیں یقین ہے کہ راستہ کھل چکا ہے۔ اب اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے سکولوں کو بھی آر ایشو ہوں گے، کیونکہ اس کی جو ہے سیم نیچر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم بورڈ والوں سے پھر ایک بار درخواست کرتے ہیں کہ آخرکار ہائی کورٹ کے 6-7 آرڈر آلریڈی آ چکے ہیں، اس میں واضح طور پر ڈائریکشن دی گئی ہے، تو ہائی کورٹ کے آرڈر کا احترام ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ادارہ قانون سے بالاتر تو نہیں ہے۔ آخرکار اگر ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانتا ہے، سبوٹاج کر رہا ہے، تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہر ادارہ قانون کا پابند ہے، اور قانون کی اگر اس طرح سے کھلے عام دھجیاں اڑائی جائیں تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اب یہ مسئلہ حل ہوگا، گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن اس میں مداخلت کرے گی، جیسے انہوں نے آرمی گڈ ول سکولز کے تعلق سے کیا ہے، تاکہ ان ہزاروں بلکہ لاکھوں بچوں کا فیوچر ڈارک نہ ہو۔ ہم چیف سیکرٹری صاحب سے بھی اور ایل جی صاحب سے بھی میل کے تھرو اور جو کمیونیکیشن بنائے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ان سے ہماری میٹنگ ہو جائے گی، اور وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آلریڈی آنریبل ہائی کورٹ نے 5-6 آرڈر دیے ہیں، انہیں کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور خوشائن چیز یہ بھی ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب نے باقاعدہ طور پہ ہدایت دی ہے کہ اگر کوئی افسر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ملوث ہے، یعنی کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے، تو جو بھی اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نتائج ہوں گے، یعنی جو بھی کاسٹنگ ہوگی، جو بھی اس پہ پیسہ خرچ ہوگا، وہ افسر اپنی جیب سے دے گا، وہ سرکار نہیں دے گی۔ یعنی سرکار اس میں بالکل کلیئر ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کا آنر ہونا چاہیے، ہائی کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی سرکار بھی برداشت نہیں کرے گی۔ اب چونکہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں چیئرمین صاحب چونکہ نئے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نوٹس میں سارے معاملات نہ ہوں، یا ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اب چونکہ اب یہ پبلک ڈومین میں معاملہ آیا ہے، گورنر ایڈمنسٹریشن کی بھی نوٹس میں یہ آیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اب یہ مسئلہ سالو ہوگا۔